تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ اللہ تعالی نے ہماری زندگی میں بے انتہا عبادتوں کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جس آدمی کی زندگی میں جتنے مواقع ملتے ہیں وہ اتنا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جس آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو عمر کا زیادہ ہونا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھلائی کی علامت ہے۔ کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ وہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا رہے۔ عبادت کے ذریعے سے، تقوی طہارت کے ذریعے سے وہ انسان اللہ کا مقرب اور محبوب بندہ بننے کی کوشش کرتا رہے۔ چنانچہ جو آدمی اپنی عمر کو ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، احکام شرعیہ پر چلتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنانے کے لیے کئی طرح کی عبادتوں کا موقع دیتا ہے۔ جس طرح عمر کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے، مہلت کی علامت ہے، اسی طرح مال و دولت کا زیادہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کسی کے کاروبار میں بے انتہا ترقی دینا یہ بھی ایک محبت ہی کی علامت ہے، بشرطے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کا استعمال کرے، ورنہ دنیا ہلاکت کی چیز ہے، آزمائش کی چیز ہے۔ جو بندہ مال و دولت کو کما کر حاصل کر کے جائز طریقے سے اس کا استعمال کرے گا، اس کے لیے وہ مال جنت میں جانے کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مال اور دولت جو بھی آتے تھے وہ سارا کا سارا خرچ کر دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی آپ کو قرض لینے کی بھی نوبت آ جاتی تھی۔ جیسا بھی تقاضا ہوتا، امت کا تقاضا ہوتا، دین کا تقاضا ہوتا، رفاہ عام کا تقاضا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام بلا دریغ اور بغیر کسی تأمل کے خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر کسی کے پاس مال و دولت آئے اور وہ اللہ کے تقاضے پر، دین کے تقاضے پر وہ خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کے ذریعے سے اپنی رضا اس کو عطا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال کا زیادہ ہونا یہ برا نہیں ہے، اسی طرح عمر کا زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے محبت ہے کہ انسان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکے۔ قیامت کے دن انسان جتنے سال بھی دنیا میں جیے گا، قیامت کے دن وہ اپنی زندگی میں جو نیکیاں کیے ہوئے ہوگا اس پر وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اور نیکیاں کیوں نہ کر لیا۔ 100 سال تک بھی انسان زندہ رہے اور عبادت کرے تب بھی ان نیکیوں کو وہ کم سمجھے گا قیامت کے دن، کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیا جائے
اور میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں۔ تو انسان کی جتنی بھی عمریں ہوں گی وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے گا، عبادتیں کرے گا، تو اس کے لیے اچھا ہی ہے۔ ایک انسان کی عمر بہت مختصر تھی، اس نے تمنا کیا ہوا تھا، دل میں آرزو تھی کہ میں بیت اللہ شریف کا دیدار کروں گا، حج کروں گا، عمرہ کروں گا، اپنے والدین کو حج کراؤں گا، عمرہ کراؤں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور چند سال ہی میں وہ اللہ کا پیارا ہو گیا، تو اس کی یہ نیکی نہیں ہو سکی، کم ہو گئی۔ لیکن ایک انسان کو عمر کے ساتھ ساتھ مالداری بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے مواقع ہیں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے صرف روزہ نماز ہی نہیں ہے، بہت سارے راستے ہیں۔ نماز روزہ تو کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جن چیزوں کی ہم قدر نہیں کرتے، اہمیت نہیں سمجھتے، ان چیزوں سے بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ مثال کے طور پر مہمان نوازی، مہمان کا اکرام کرنا، خاطر مدارات کرنا، رشتہ دار کا خیال کرنا، یہ بھی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مہمان نوازی، جب کوئی آپ کے گھر آ جائے تو ان کی خاطر مدارات کیا جائے، ان کی ضیافت قبول کیا جائے، ان کے آرام کا خیال کیا جائے۔ بلکہ یہاں تک آیا کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی مہمان آیا ہے اور ان کو محبت کے ساتھ تکیہ پیش کیا جائے سونے کے لیے، تکیہ اگر آپ کسی کو پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو ایک تکیہ پیش کرنا مہمان کے آرام کا خیال کرتے ہوئے اللہ کو کتنا پسند ہے۔ آنے والا جو ہمارا مہمان ہے رمضان المبارک، ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے۔ ایک انسان کا اکرام اگر کوئی کرے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پروانہ دے۔ تو رمضان المبارک جو تمام مہینوں میں سردار ہے، جو امت مسلمہ کی بخشش کے لیے آیا ہے، جس میں عبادتوں کا ثواب دوگنا ہو جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک روزہ اور ایک تراویح کی جو نیکی ہے اس کا ثواب ہے، بے حد و حساب ہے۔ اگر رمضان المبارک کا ہم نے اکرام نہ کیا، اس کی عزت نہ کی، اس کا حق ادا نہ کیا، تو یہ ہم سے بڑھ کر بد نصیبی کی علامت کچھ نہیں ہو سکتی۔ مہمان ایک تو انسان کی شکل میں آتا ہے، اس کا اکرام یہ ہے، اس کی ضیافت یہ ہے کہ ہم اپنی بساط کے مطابق ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ہم ان کے آرام و راحت کا خیال کریں۔ مہمان کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ مہمان اگر کسی کے گھر آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ تم کسی مہمان کو کیا کھلاؤ گے؟ وہ اپنے مقدر کا رزق اور روزی وہ لے کر آتا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر پر مہمان آیا اور نہیں کھلایا تو وہ اپنے حصے کے برابر جو اس کی روزی ہوتی ہے، اس کا رزق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ یہ سب کتابوں میں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک حکیم صاحب، یہ صحابہ کرام کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں جو واقعات ہوئے ہیں وہ تو کتابوں میں آ گئے ہیں اور جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ اس زمانے میں ویسے واقعات ہوتے تھے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔
اور اس کے بعد والے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ تو پڑوس ملک میں ایک حکیم صاحب رہتے تھے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں دیکھا حال اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گھر پر پہنچا اور میں ان کے گھر مہمان ٹھہرا، لیکن ان کے گھر میں میاں بیوی دونوں آپس میں لڑے ہوئے تھے، جھگڑا ہوا تھا دونوں کے درمیان میں۔ تو میاں بیوی جب جھگڑ گئے ہوں تو جو مہمان ہوتے ہیں وہ بیچارے ہر چیز سے وہ محروم رہ جاتے ہیں الا ماشاء اللہ، چونکہ جو شوہر ہے وہ تو پکا کر کھلائے گا نہیں، محترمہ ہی پکائے گی کھلائے گی، ضیافت کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو وہ حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر مہمان ٹھہرا اور دونوں میاں بیوی آپس میں لڑے ہوئے تھے۔ تو شوہر نے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو بیگم، میری اور تمہاری لڑائی اپنی ہے، تو مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، کھانا پکاؤ۔ تو محترمہ بہت غصے میں تھی۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جب بیگم غصے میں ہو تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو بھی خاطر میں نہیں لاتی، نہیں مانتی ہے۔ بعض کا غصہ اتنا چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ بیگم کی فطرت ہوتی ہے، بیوی میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے کسی بات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں کبھی کبھی ناراضگی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ میں کبھی ناراضگی ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رب موسیٰ کہہ کر پکارتی تھیں، اے موسیٰ کے رب کی قسم کہتی ہوں، اور جب خوش ہوتی تھیں تو رب محمد کی قسم کھا کر بولتی ہوں، یعنی محمد کے رب کی قسم میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ اور جب ناراض ہوتی تو رب موسیٰ کہہ کر قسم کھاتی تھی کہ میں موسیٰ کے رب کی قسم کھا کر کہتی ہوں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ، جب تم غصے میں ہوتی ہو تو میرے نام کی قسم نہیں کھاتی؟ رب محمد نہیں کہتی، رب موسیٰ کہتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اے میرے شوہر سرتاج، میں غصے میں صرف آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی، آپ کے نام کو چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی میں ناراضگی ہوتی ہے، انبیاء علیہم السلام کی بیویاں بھی ناراض ہوتی تھیں، وہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر مہمان ٹھہرا اور شوہر نے جا کر بیوی سے کہا کہ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا پکاؤ، میری تیری لڑائی ہے وہ بعد میں سمجھ لیں گے۔ لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں، نہ تمہارا کھانا پکاؤں گی نہ تمہارے مہمان کا پکاؤں گی۔ اب شوہر پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ چلو بیوی اگر نہیں پکا رہی ہیں تو میں کیا کروں، زبردستی تو نہیں کر سکتا، خود میرا کھانا خطرے میں ہے تو مہمان کے لیے کہاں سے ہو سکے گا۔ تو اپنے گھر کے پڑوس میں چلے گئے اور پڑوس سے کہا کہ میری بیگم کی طبیعت ناساز ہے، ایک مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانا پکا دو۔ تو ان کے گھر سے جواب ملا کہ کوئی بات نہیں، آپ جتنے کا بھی کہیں گے ہم کھانا پکانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم اگر تم کھانا نہیں پکائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑوس سے میں نے کہہ دیا ہے وہ کھانا پکا کر بھیج دیں گے۔ لیکن جب یہ گئے ہیں تو دیکھا کہ ان کی بیوی زار و قطار رو رہی ہے، ہچکیاں لے لے کر رو رہی ہے۔ یہ شوہر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ شیرنی جیسی دہاڑنے والی، میری ایک نہ ماننے والی آج رو رہی ہے،
آخر کیا ہوا، یہ اس کا دل اتنا نرم کیوں ہو گیا، کیوں رو رہی ہے؟ نہ میں نے ڈانٹا ہے نہ مارا ہے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اپنی بیگم سے پوچھا کہ بیگم کیا بات ہے، میں نے کچھ تو کہا نہیں ہے، نہ مارا ہے نہ ڈانٹا ہے، آخر کیوں رو رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر سرتاج، پہلے آپ مجھے معاف کر دیں، جو میں نے کھانا بنانے سے انکار کیا ہے، مہمان نوازی سے انکار کیا ہے، آپ پہلے یہ مجھے معاف کر دیں۔ تو شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، اب بتاؤ کہ تم رو رہی ہو کیوں؟ تو وہ بیگم جو کہتی ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ بیگم کہتی ہیں کہ جب آپ مجھ سے کھانا پکانے کے لیے کہہ رہے تھے اور میں انکار کر رہی تھی، آپ چلے گئے، لیکن میرے دل میں یہ احساس ہوا کہ میاں بیوی کی لڑائی تو ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن یہ مہمان ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اوپر سے رشتہ دار بھی ہے، تو اگر میں ان کا اکرام نہیں کروں گی، میں اگر ان کی ضیافت نہیں کروں گی تو بدنامی ہوگی، رشتہ داری ٹوٹے گی۔ تو میرے دل میں یہ احساس ہوا اور میں کچن گئی کھانا پکانے کے لیے، تو جس موٹے میں یا جس ڈبے میں آٹا رہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سفید ریش والے بزرگ، سفید داڑھی والے ایک بزرگ اس سے آٹا نکال رہے ہیں۔ میں ڈر گئی، تو جب میں ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اے خاتون مت ڈرو، جس مہمان کو اللہ نے تیرے گھر پر بھیجا تھا تم نے اس کی مہمان نوازی سے انکار کیا ہے، تو اس کا حصہ میں یہاں سے نکال کر پڑوس میں دے دیتا ہوں تاکہ وہ اپنے حصے کا کھانا کھا لے۔ میرے دوستو، یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا حال ہے۔ صحابہ کرام نے نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ مہمان آتا ہے، اگر اس کا اکرام کریں گے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور اگر کسی نے مہمان کی وجہ سے دل چھوٹا کیا تو اس کے اعتبار سے اس کے گھر میں تنگی آتی ہے۔ اس لیے مہمان نوازی سے کبھی مکرنا نہیں چاہیے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر جب تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ ان بستی والوں سے کہا تھا کہ میری مہمان نوازی کریں، لیکن بستی والوں نے انکار کر دیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ تو مہمان نوازی سے انکار کرنا بے برکتی لاتی ہے، بے برکتی لاتا ہے۔ تو مہمان نوازی کو بوجھ نہ سمجھا جائے۔ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ایک برکت کا بہانہ ہے۔ جو آپ کھاتے ہیں وہی کھلائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مہمان کے لیے اسپیشل کھانا تیار کریں۔ آپ جو کھاتے ہیں وقت پر اگر کوئی مہمان آ گیا ساتھ میں بٹھا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی مشہور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کھانے میں اکیلے کبھی نہیں بیٹھتے۔ کھانا تیار ہو جاتا، دسترخوان تیار ہو جاتا، پھر بھی آپ انتظار میں رہتے کہ کوئی راستے میں اللہ کا بندہ گزرنے والا ہوگا، میں اس کو ساتھ بٹھا لوں گا۔ تو آج مہمان نوازی کا ماحول ختم ہو رہا ہے، بے برکتی دندنا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے دسترخوان پر متقی پرہیزگار لوگوں کو بٹھاؤ، متقی پرہیزگار لوگوں کو مہمان بناؤ، کم سے کم اپنے دسترخوان پر ایک وقت بھی بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ، اللہ تعالیٰ اسی کے بہانے تجھے رزق دے گا۔ تو اس لیے مہمان جو انسان کی شکل میں آتا ہے، اگر ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے کھولتا ہے، اور جو مہمان کا اکرام نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہمان آیا ہے، رشتہ دار ہو یا یوں ہی کوئی مسافر ہے، اگر آپ نے ان کی ضیافت نہیں کی تو اللہ کی طرف سے اتنی رزق میں کمی آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ جب کسی کا دل خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ کسی جگہ پر مسافر آتے تھے اور جب رات ہو جاتی تھی تو وہاں ٹھہرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔
تو ایک بیوی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہاں لوگ آتے ہیں اور سنسان ہے، سواری نہیں مل پاتی ہے، تو رات میں بیچارے بس آسمان کے نیچے وہ رات گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ کوئی ایک روم بنا دیا جائے، مہمان خانہ بنا دیا جائے، تاکہ لوگ اگر رات میں کوئی ٹھہرنا چاہیں تو وہاں ٹھہر جائیں۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، وہ مالدار تھے، زمیندار تھے، کھیتی تھی ان کے پاس، کچھ سامان خریدنا نہیں پڑتا تھا، گھر کے اناج سے ان کا جینا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میرے شوہر سرتاج، کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ اس جگہ پر کوئی مسافر خانہ، مہمان خانہ بنا دیا جائے، تاکہ رات میں گزرنے والے کی اگر رات ہو جائے، سواری نہ ملے، تو وہاں لوگ ٹھہر سکیں، رات بھر گزار کر پھر وہ صبح اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ مہمان خانہ بن گیا، کھانا بھی تیار ہونے لگا، لوگ آتے اور شام ہو جاتی، سواری کا انتظام نہ ہوتا تو وہاں ٹھہر جاتے تھے، کھانا کھاتے اور پھر صبح اپنا سفر جاری کرتے۔ یہ بہت زمانے تک چلتا رہا، لیکن وسوسے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چمچہ گیری کرتے ہیں، نیکیوں کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، خود تو کچھ نہیں کرتے، دلوں میں خیال ڈالتے ہیں۔ شیطان کی شکل میں وہ آ کر دوست کہتا ہے کہ خواہ مخواہ آپ نے یہاں مہمان خانہ بنا دیا ہے، لوگ جان بوجھ کر رات میں ٹھہر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، صبح جاتے ہیں، ایسی سخاوت سے تو آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا، ایسی سخاوت کریں گے تو آپ خود فقیر ہو جائیں گے۔ اس طرح سے جب چند لوگوں نے کہنا شروع کیا تو اس کے دماغ میں بات آئی کہ صحیح بات ہے، اگر میں ایسا ہی روزانہ کھانا پکاتا رہا، لوگ آتے رہے، کھاتے پیتے رہے، تو پھر ہماری حالت کمزور ہو جائے گی۔ اس نے مہمان خانہ بند کر دیا۔ اب بیوی کو جب پتہ چلا، چونکہ بیوی فیاض تھی، سخاوت والی تھی، لوگ اس کو حاتم طائی کی بیٹی کے نام سے پکارتے تھے، تو اس نے دل میں بہت افسوس کیا کہ میں نے بہت امیدوں کے ساتھ یہ انتظام کیا تھا، لیکن میرے شوہر نے اس کو بند کر دیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ لیکن جو نیک خاتون ہوتی ہے وہ اپنے شوہر سے لڑتی نہیں، ضد نہیں کرتی، وہ موقع کی تلاش میں رہتی ہے، بات کب کرنا ہے تب کرتی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا اچھا یہ بھی ہم طریقہ اپنائیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے کہا کہ چلیے آج اپنی زمین کی سیر کر کے آتے ہیں، اپنی جہاں جہاں فصلیں لگی ہوئی ہیں، جہاں جہاں ہماری زمینیں ہیں، ذرا دیکھ آتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نکلے اور ہر جگہ سے گھوم کر سیر و تفریح کر کے ایک جو کنواں تھا بوڑی، اس کنویں کے اوپر ان کی بیوی بیٹھ گئی۔ شوہر ادھر ادھر سے پھرتا رہا اور کہا کہ چلو اب شام ہو رہی ہے، لیکن بیوی نے کہا کہ نہیں تھوڑی دیر اور بیٹھیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ شوہر آیا اور کہا چلو اب دیر ہو رہی ہے، پھر بھی بیوی کہتی ہے کہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد چلیں گے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور وہ ان کی بیوی اسی کنویں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ آخر کار شوہر نے کہا کہ کیا دیکھ رہی ہے کنویں کے اندر، کیا دیکھ رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کنویں کے اندر خالی ڈول جاتا ہے اور بھرا ہوا نکلتا ہے، خالی ڈول، خالی بکٹ نیچے جا رہی ہے اور پانی بھرا ہوا نکل رہا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کنویں کے اندر پانی کم کیوں نہیں ہو رہا ہے، پانی کم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جتنے ڈول پانی نکلتے ہیں اتنا پانی کم تو ہونا چاہیے۔ تو شوہر نے کہا کہ پگلی اس میں چشمہ جاری ہے، جتنا ہم پانی نکالیں گے اس سے زیادہ پانی اس میں اور تیار ہو جاتا ہے، چشمے ابلتے ہیں، تو اس لیے پانی کم نہیں ہوگا، تو مہینوں تک یہاں بیٹھی رہے، پانی کم نہیں ہوگا۔ اب ان کی بیوی نے موقع تلاش کے انتظار میں تھا کہ ہم موقع ملے گا تو ان کو سمجھائیں گے۔ چنانچہ وہ بیوی کہتی ہیں
کہ اے میرے شوہر سرتاج، جس طرح اس کنویں سے خالی ڈول جا کر بھرا ڈول پانی نکلنے سے کنویں کا پانی کم نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ نے ہمارے گھر میں بھی ایک کنواں دیا تھا، مہمان خانے کی شکل میں۔ لوگ خالی پیٹ آتے تھے اور پیٹ بھر کر چلے جاتے تھے۔ جب اس کنویں کا پانی کم نہیں ہو سکتا ہے تو اس مہمان خانے میں کھانے پکنے سے اللہ ہمارے رزق میں کیسے کمی کر سکتا ہے؟ یہ سننا تھا کہ اپنی بیوی کی حکمت و دانائی پر ان کو رشک ہوا اور کہا کہ شاباش میری بیوی، کل سے وہ مہمان خانہ پھر چالو ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتا ہے نیک خاتون کی عادتیں، اور یہ ان کی ہوتی ہے حکمت۔ مہمان خانے سے آدمی کی رزق میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے میرے دوستو، مہمان نوازی کا ماحول ختم ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اچھے لوگوں کی پہچان ہے، مسلمانوں کی شان ہے۔ خود تو خالی پیٹ رہ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کے واقعات میں آپ نے سنا ہے نا، ایک مہمان آ گئے، کھانا ایک آدمی کھا سکتا تھا، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کھا سکتا تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو مہمان آ جائیں گے تو ہم اور مہمان دسترخوان پر بیٹھیں گے، اور چراغ صحیح کرنے کے بہانے سے تم چراغ کو بجھا دینا، مہمان پیٹ بھر کر کھا جائے گا اور ہم کھانے کی ایک ایکٹنگ کریں گے، کھانے کا ایک حلیہ بنا لیں گے۔ تو صحابہ کرام جو مہمان ہوتے تھے ان کو پیٹ بھر کر کھلاتے تھے، خود فاقے کے ساتھ رہ جاتے تھے۔ تو انبیاء علیہم السلام کی سنت مہمان نوازی، صحابہ کرام کی سنت مہمان نوازی، تو آج ہم اس سنت کو اور اس طریقے کو کیسے بھول گئے؟ اس لیے میرے دوستو، اپنی شان کے مطابق کھانا کھانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن آپ مہمانوں کو بھی شامل کریں۔ ایک حیرت انگیز رپورٹ، کل شیواجی نگر لال مسجد میں میٹنگ تھی، تو وہاں بہت سارے امور پر بات ہوئی۔ تو جو گجرات میں جو فساد ہوا تھا، اس فساد میں جو دلت لوگ تھے، جو کمزور طبقے کے لوگ تھے، وہ بھی کچھ مسلمانوں کے خلاف ہو کر ان کے ساتھ مل کر دنگے میں شامل ہو گئے تھے۔ بات کی رپورٹ یہ نکلی ہے کہ جو ہمارے ساتھ مل جل کر رہنے والے تھے دلت بھائی، وہ بھی اس دن ہمارے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ آپ سن کر حیرت میں پڑیں گے۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی شادیوں میں، مسلمانوں کی شادیوں میں 2-2 دیگ کھانے بچتے تھے، پھر بھی یہ ہمیں نہیں دیتے تھے۔ 2 دیگ 3 دیگ کھانے بچتے تھے شادیوں میں مسلمانوں کے، پھر بھی یہ ہمیں نہیں دیتے تھے۔ یعنی مسلمانوں کی شادیوں میں کھانا اتنا ضائع ہو جاتا ہے کہ ایک غیر مسلم کی رپورٹ میں یہ ہے کہ یہ خود عیاشیوں کے ساتھ کھاتے ہیں، شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو شامل نہیں کرتے۔ تو دنیا کے اندر بھی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، آپ ٹھنڈے پانی کا جو گھونٹ پیتے ہیں قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا۔ دانہ جو کھاتے ہیں، اناج جو کھاتے ہیں، ایک ایک دانے کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ شادیوں میں دسترخوان پر آپ بیٹھتے ہیں، کھانا اتنا ہی نکالیں جتنا آپ کھا سکیں۔ وہاں دوستی اور رشتہ داری میں لوگ محبت میں ڈالتے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ وہ کتنا کھائے گا؟ ہاں آپ کہیں کہ تھوڑا اور لیجئے، یہ بھی لیجئے، تھوڑا اور ڈال لو، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے اتنا نہ ڈال دیں کہ وہ ضائع ہو جائے۔ ضائع ہوگا تو آپ کی طرف سے وہ ضائع ہوگا اور آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کے گھر دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنے کھانے کی دعوت دی گئی ہے، آپ اپنا پیٹ بھر لو، دوسرے کو ڈالنے کا حق نہیں ہے آپ کو۔ یہ اصول یاد رکھیں۔ ہاں جو گھر والا ہے، جو دعوت دینے والا ہے،
اگر اس نے اپنی محبت سے ڈالا ہے ان کا حق ہے، لیکن آپ خود اکیلے اپنے پیٹ کے ذمہ دار ہیں۔ اپنی سخاوت اور اپنی فیاضی اور اپنی دریا دلی اگر دکھانا ہو تو اپنے گھر کے دسترخوان پر دکھاؤ، دوستوں کے دسترخوان پر کھانے کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے، یہ بیجا ہے، اسراف ہے، اور اللہ کے یہاں اس کا سخت حساب ہوگا۔ اسی کھانے سے نہ جانے کتنے غریبوں کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کھانے کو ضائع نہ کریں، مہمان نوازی کو اپنائیں۔ کوئی مسافر آ جائے، کوئی ایڈریس پوچھتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ پریشان ہے، کوئی رشتہ دار ہے، دور سے آیا ہے، تو آپ ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کریں، ان کی ضیافت کا انتظام کریں۔ وہ ایک وقت کا کھانا کھا کر چلا جائے گا، لیکن اس کے بہانے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خزانے لٹا دے گا، رحمتیں برسا دے گا۔ اس لیے اپنے دسترخوان کو وسیع رکھیں، اپنے دسترخوان کو کشادہ رکھیں۔ جس طرح آپ اپنے لیے کشادہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی طرف سے کوئی مہمان آئے ان کے لیے بھی دسترخوان کو کشادہ رکھیں۔ شب برات کے موقع پر ایک اعلان ہوا تھا کہ مسجد کے بازو میں جو بلڈنگ ہے مدرسے کی، جہاں بچیاں پڑھتی ہیں، اس مدرسے کی بلڈنگ کا رجسٹریشن نہیں ہوا ہے۔ جنہوں نے زمین مدرسے کے لیے دی تھی وہ ابھی حیات سے ہیں، اور وہ خود اصرار کر رہے ہیں کہ اس کا رجسٹریشن کرا لو۔ اور صرف مدرسے کے لیے نہیں، یہ بہت زمانے سے ذمہ داروں کو کہا جا رہا ہے اور بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ مدرسے کی، مسجد کی یا کسی تعلیمی ادارے کی زمین کو رجسٹر کرا لیں، ڈاکومنٹس پکا کر لیں۔ خدا نخواستہ آئندہ کیا قانون بن جائے، آئندہ کیا قانون بن جائے اور ہماری عبادت گاہیں خطرے میں آ جائیں، تو اس لیے رجسٹریشن کرانے کے لیے وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب ہوگا۔ آپ مسجد میں جس طرح چندہ دیتے ہیں وہ بھی مسجد کا حصہ ہے، مدرسہ ہے، اور اس کے لیے زمین کی رجسٹری کرائی جائے گی۔ تقریباً 4-4.5 لاکھ کا خرچ ہے۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس زمین کے رجسٹری میں حصہ لیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔